زیادہ تر لوگ جانتے ہیں کہ اہرام مصر کے فرعونوں کی عظیم مقبروں کے طور پر تعمیر کیے گئے تھے تاکہ ان کی آخرت کا سفر آسان ہو۔ مثال کے طور پر گیزا کا عظیم اہرام فرعون خو کے لیے بنایا گیا تھا، لیکن بہت سے لوگ یہ نہیں جانتے کہ یہ اہرام بنانے کا رجحان تقریباً 4700 سال پہلے جوسر کے سٹیپ اہرام سے شروع ہوا تھا۔ یہ عظیم الشان ڈھانچہ فرعون جوسر کے لیے تعمیر کیا گیا تھا، جو مصر کے تیسرے خاندان کا حکمران تھا۔ یہ اہرام 7 تہوں پر مشتمل ہے اور زمین سے تقریباً 200 فٹ بلند ہے۔ آج ہم اسے ایک شاندار تعمیراتی منصوبے کے طور پر دیکھتے ہیں، لیکن قدیم مصریوں کے لیے یہ ایک تجرباتی ڈیزائن تھا، ایک آزمائشی منصوبہ جس کے ذریعے وہ بڑے اہراموں کی تعمیر سے پہلے اپنی صلاحیتوں کو بہتر بنانا چاہتے تھے۔ اگرچہ اہرام کی اونچائی بہت متاثر کن ہے، لیکن اصل راز زمین کے نیچے چھپا ہوا ہے۔ اس اہرام کے نیچے سرنگوں کا ایک جال بچھا ہوا ہے جو تقریباً 3.5 میل لمبا ہے۔ کچھ محققین کا ماننا ہے کہ یہ سرنگیں ایک جدید آبی نظام کا حصہ تھیں جو اہرام کی تعمیر کے بارے میں ہمارے تصورات کو بدل سکتا ہے۔ اہرام کے ارد گرد ایک گہری کھائی ہے جسے خشک خندق کہا جاتا ہے۔ یہ ایک مسلسل مستطیل شکل میں ہے جو تقریباً 166 فٹ چوڑی اور 2 میل لمبی ہے، اور اس کی اوسط گہرائی 65 فٹ ہے۔ اگر آپ اس کھائی سے نکالی گئی تمام مٹی اور چٹان کا اندازہ لگائیں تو اس کا حجم خود اہرام سے 10 گنا زیادہ ہوگا۔ کئی سالوں تک لوگوں نے سوچا کہ یہ کھائی اس پتھر اور مٹی کے لیے کھودی گئی تھی جس سے اہرام تعمیر ہوا، لیکن یہ کھائی کان کنی کے لیے بہت تنگ اور گہری تھی، اور اس کی ترتیب قدیم مصری کان کنی کے طریقوں سے مطابقت نہیں رکھتی۔ مزید برآں، کھائی کے کچھ حصے پتھریلی چھتوں سے ڈھکے ہوئے ہیں، جس سے اس کا کان کے طور پر استعمال ہونا تقریباً ناممکن ہو جاتا ہے۔ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ اس کا روحانی مقصد ہو سکتا ہے، شاید یہ ایک مقدس جگہ تھی جہاں روحیں آخرت میں بادشاہ کی خدمت کے لیے جمع ہوتی تھیں، لیکن زیادہ تر محققین کا ماننا ہے کہ یہ روحانی تصور بہت بعد میں پروان چڑھا۔ 2020 میں ایک محقق نے ایک دلچسپ نظریہ پیش کیا، ہو سکتا ہے کہ یہ کھائی بارش کے بعد پانی کو سنبھالنے کے لیے بنائی گئی ہو۔ جوسر کمپلیکس ایسے علاقے میں ہے جو آس پاس کی پہاڑیوں سے بہنے والے پانی سے زیر آب آ سکتا تھا۔ یہ اس بات کی وضاحت کر سکتا ہے کہ یہ کھائی بہت بعد تک قبروں کے لیے استعمال کیوں نہیں ہوئی، جب ماحول زیادہ خشک ہو گیا تھا اور سیلاب کم آنے لگا تھا۔ یہ کھائی ممکنہ طور پر جوسر کمپلیکس کے اندر ایک بڑے آبی نظام کا حصہ تھی، جس میں چٹانوں سے احتیاط سے تراشے گئے حصے سرنگوں کے ذریعے جڑے ہوئے تھے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ کچھ محققین کا ماننا ہے کہ اس نظام سے حاصل شدہ پانی ایک ہائیڈرولک لفٹ کو چلانے کے لیے استعمال کیا جا سکتا تھا۔ یہ پانی سے چلنے والا لفٹ اہرام کی تعمیر کے لیے بھاری پتھر اٹھانے میں مددگار ثابت ہو سکتا تھا۔ تصور کریں کہ ایک گہرا گڑھا ہو جس میں لکڑی کا ایک بڑا پلیٹ فارم رکھا ہو جو پانی بھرنے پر تیرنے لگتا تھا اور اس کے ساتھ بھاری پتھر کو بھی اوپر لے جاتا تھا۔ جیسے ہی پانی اوپر جاتا، پلیٹ فارم پتھر کو مطلوبہ اونچائی تک لے جاتا تھا۔ یہ ہائیڈرولک لفٹ کا نظریہ اہرام کی تعمیر کو زیادہ تیز اور مؤثر بنا سکتا تھا اور محنتی کارکنوں کی تعداد میں کمی کی جا سکتی تھی۔ تاہم ہر کوئی اس نظریے سے متفق نہیں ہے۔ کچھ ماہرین کا کہنا ہے کہ اس علاقے میں اتنی بارش نہیں ہوتی تھی کہ اتنے بڑے پیمانے پر پانی کا انتظام کیا جا سکے۔ مزید یہ کہ ہائیڈرولک ڈیوائس بنانے میں بھی اتنی ہی محنت لگتی جتنی پتھروں کو ہاتھوں سے اٹھانے میں۔ یاد رکھیں کہ جوسر کے اہرام میں استعمال ہونے والے پتھر چھوٹے تھے، تقریباً 660 پاؤنڈ کے، جبکہ بعد میں بنائے گئے اہرام میں پتھروں کا وزن کئی ٹن ہوتا تھا۔ اگر ہائیڈرولک لفٹ کا نظریہ غلط ثابت ہو جاتا ہے، تب بھی ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جوسر کا اہرام کیسے بنایا گیا۔ ابتدائی منصوبہ ایک مستطیل نما مقبرہ بنانے کا تھا، لیکن جب یہ مقبرہ مکمل ہو گیا تو انہوں نے اس کے اوپر مزید تہیں شامل کرنے کا فیصلہ کیا، جس سے 6 منزلہ اہرام بنا۔ غالباً اس تعمیر کے دوران پتھر اٹھانے کے لیے ریمپ کا استعمال کیا گیا ہوگا۔ جوسر کے سٹیپ اہرام کے بارے میں ابھی بھی بہت کچھ جاننا باقی ہے۔ اس بات کا مطالعہ جاری ہے کہ آیا اس آبی نظام نے واقعی کام کیا یا نہیں، لیکن اس نظریے نے قدیم مصری انجینئرنگ کے بارے میں ہمارے تصورات میں ایک نیا پہلو شامل کر دیا ہے۔ یہ ایک مضبوط یاد دہانی ہے کہ ان مماروں نے قدرتی ماحول اور پانی کی طاقت کو استعمال کرتے ہوئے ایک یادگار تعمیر کی جسے آج بھی دنیا بھر میں پہچانا جاتا ہے۔